مل رہی ہے. راتوں رات ماشاء اللہ سے آپ وائرل ہو گئیں. ایک گانے نے جو ہے پوری زندگی آپ کی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی کہ جب آپ رات کو سوئی ہوں گی تو آپ ایک عام انسان ہیں, ایک عام سی لڑکی ہیں, لیکن جب آپ صبح اٹھی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ میں وائرل ہو گئی ہوں. آئی واز ویری شاکڈ بیکاز میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایز اے آڈینس میں ایک سانگ گاؤں گی اور وہ اتنا وائرل ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد سر عمران اشرف جو کہ ہوسٹ ہیں وہ خود مجھے میرے سوشل میڈیا پیج انسٹاگرام کا جو ہے وہاں سے میرا کانٹیکٹ لے کے تو وہ مجھے او ایس ٹی آفر کریں گے. میں اور عمران اشرف سر ایسے ہوسٹ ہیں جو کہ آپ کا ہر قسم کا ٹیلنٹ جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ ہر اچھے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرے, چاہے وہ پوئٹری میں ہے, چاہے وہ سنگنگ میں ہے, چاہے وہ اسکیچنگ پینٹنگ جس میں بھی ہے. تو مجھے بھی الحمدللہ اسی سے ہی بہت زیادہ شہرت ملی ہے. اللہ پاک نے مجھے بہت عزت سے نوازا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رابعہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز. میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ طارق. یہ مذاکرات میں انہوں نے ایک گانا گایا تھا اور اس سے راتوں رات یہ وائرل ہو گئی تھیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جرنی کیسی چل رہی ہے, اور عائشہ طارق کیا آگے سنگنگ کرنا چاہتی ہیں, کیا ان کے ایمبیشنز ہیں, کیا ان کے خواب ہیں, اور ان کو سنگنگ کا پہلے سے بھی شوق تھا یا پھر اب ان کو جو ہے وہ اس چیز کا کریز ہوا ہے کہ میں آگے سنگنگ کروں. تو آئیے ان سے سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں آج کل آپ لائف میں؟ آج کل تو وائرل ہونے کے بس انٹرویو دے رہی ہوں اور اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے ابھی. کیا اسٹڈی کی ہے آپ نے؟ میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے, آگے ماسٹرس کا پلان ہے. اچھا, مذاکرات میں آپ کس طرح گئی تھیں؟ مذاکرات میں اپنے کالج کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئی تھی, جو کہ ہمارا کافی ایک سوسائٹی کا گروپ تھا, اور وہاں اس کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے مذاکرات شو میں. تو وہاں جا کے پھر میری جو پرنسپل ہے میڈم حلیمہ سعدیہ, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انہی کے ڈرامہ رقص بسمل کا, جو کہ عمران اشرف کے ڈرامہ ہے رقص بسمل, اس کا او ایس ٹی سنائیں گی, قدیام الساون یار رے. تو وہ میں نے سانگ سنگ کیا اور اس میں کافی اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور بڑا پازیٹیو کمنٹس کے ساتھ انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور ود ان نیکسٹ 2 days مجھے ان کے ڈرامہ نمک حرام کا او ایس ٹی اس کی بھی آفر ہوئی, جو کہ میں نے وہ بھی سنگ کی ہے. ویری گڈ. اچھا, آپ کی ٹیچر نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ آپ جو ہے وہ سنگ کیجیے گا, سانگ سنگ کیجیے گا, وہاں کیا وہ جانتی تھی کہ آپ کو سنگنگ کا شوق ہے؟ جی بالکل, وہ ہماری چیئر پرسن آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں, پرنسپل ہیں پنجاب کالج کی, جو کہ ایک سوسائٹی ہے PCLS کی, جہاں پہ بچوں کو ٹیلنٹ بیس کے اوپر اسکالرشپ دی جاتی ہے, جو کہ 4 لاکھ کی سیٹ ہوتی ہے, جو کہ صرف ٹیلنٹ بیس کی اسکالرشپ پہ دی جاتی ہے. اور وہ جانتی اس لیے تھی کیونکہ میں نے بھی ٹیلنٹ بیس پہ ہی ایڈمیشن لیا تھا پنجاب کالج میں, اور پھر اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ مقابلے جو ہیں وہ ون کیے, لائک سرینا ہوٹل اسلام آباد جو کہ نیشنل لیول پر ہوا تھا, اس کو ون کیا. پھر وائس آف لاہور ہے, وائس آف الحمرا ہے, UCP ٹاکرا ہے, فاسٹ یونیورسٹی ہے, اور بھی کئی پلیٹ فارمس تھے جو کہ نیشنل لیول پر ہوئے, ان کو ون کیا. تو اس سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ان کو انہی کے ڈرامہ کا جو او ایس ٹی ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کرو. یعنی کہ یہ آپ کا فرسٹ ٹائم نہیں تھا کہ آپ نے فرسٹ ٹائم سنگ کیا, اس سے پہلے آپ بہت سارے کمپٹیشن جو ہے وہ ون کر چکی ہیں؟ جی بالکل, بالکل ایسے ہی. اب نیکسٹ آپ کے کیا پلانز ہیں؟ نیکسٹ پلان یہ ہے کہ میں نے گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی اور اب اس کے بعد میں ماسٹرس کروں گی, اور ماسٹرس کے ساتھ ساتھ میں سنگنگ کو بھی پرسو کروں گی. فیملی بیک گراؤنڈ کیسی ہے آپ کی, مینس کہ فیملی میں کون کون ہے, اور فیملی کیا اس چیز کو برا نہیں مانتی کہ آپ اس طرح سے سنگ کر رہی ہیں, یا کوئی اس طرح کا ایشو؟ نہیں, الحمدللہ میرے ساتھ میری فیملی کی بہت سپورٹ ہے, بڑی دعائیں ہیں, اور میری مرحومہ نانی جان جو اس دنیا میں نہیں رہی, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, ان کی بھی بہت زیادہ دعائیں میرے ساتھ تھیں. بچپن سے وہ مجھے جسے کہتے ہیں نا, بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی تحفے سے بندہ نوازتا ہے, تو وہ مجھے بچپن میں تحفے دے کے کہتی ہوتی تھی چلو مجھے سناؤ. تو بچپن سے میرا شوق انہوں نے انکریج کیا, اور اس طرح کرتے کرتے ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سخت تھا. بابا میرے پولیس میں تھے, تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنی آواز نکال سکوں, کیونکہ ڈر بہت لگتا تھا بابا سے, ابھی بھی ڈر لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ سپورٹیو ہے میرے ساتھ بہت زیادہ. فیملی میں کوئی اور بھی ہے جو سنگنگ وغیرہ کرتا ہے یا جس کو شوق ہے؟ نہیں, سنگنگ کوئی نہیں کرتا. میرے بعد جو میرے بہن بھائی ہیں وہ نعت خوانی کی طرف ہیں. اچھا جی. گھر میں کون کون نعت خوانی کرتا ہے؟ گھر میں میرے 2 بھائی ہیں, ماشاء اللہ سے وہ نعت خواں ہیں. آپ 3 بہن بھائی ہیں؟ نہیں, ہم ماشاء اللہ سے 6 بہن بھائی ہیں. 3 بہنیں ہیں, 3 بھائی ہیں. باقی بہن بھائی اسٹڈیز کر رہے ہیں؟ جی, اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ وہ نعت خوانی بھی کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ نے مذاکرات میں یہ سنگ کیا اور اس کے بعد آپ وائرل ہو گئیں تو فیملی کے کیا ریئیکشنس تھے؟
فیملی بہت خوش تھی اور کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا بلیس فیل کر رہے تھے ہم کہ اللہ پاک نے ہمارے گھر میں کوئی فیمیلز کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ اس فیلڈ میں فرسٹ فیمیل ہوں اپنے گھر میں, مطلب پورے اگر ہول فیملی میں دیکھا جائے تو میں فرسٹ فیمیل ہوں جو کہ اس فیلڈ میں آئی ہوں. بیسک تو میری نعت خوانی تھی, لیکن مجھے جو ہے وہ شوق جو ہے سنگنگ کا بھی تھا. تو اس طرح پھر میری میم جو ہے پرنسپل حلیمہ سعدیہ, انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بیٹا آپ سنگ کرو گی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں بھی بہت اچھا کامیاب ہو جاؤ گی. تو بس پھر انہی کے کہنے پہ میں نے اپنی سنگنگ کو اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ اب تک بہت عزت مل رہی ہے. راتوں رات ماشاء اللہ سے آپ وائرل ہو گئیں. ایک گانے نے جو ہے پوری زندگی آپ کی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی کہ جب آپ رات کو سوئی ہوں گی تو آپ ایک عام انسان ہیں, ایک عام سی لڑکی ہیں, لیکن جب آپ صبح اٹھی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ میں وائرل ہو گئی ہوں. تو پھر آپ کے کیا ریئیکشنس تھے, آپ کی کیا فیلنگس تھی اس پہ؟ آئی واز ویری شاکڈ بیکاز میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایز اے آڈینس میں ایک سانگ گاؤں گی اور وہ اتنا وائرل ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد سر عمران اشرف جو کہ ہوسٹ ہیں وہ خود مجھے میرے سوشل میڈیا پیج انسٹاگرام کا جو ہے وہاں سے میرا کانٹیکٹ لے کے تو وہ مجھے OST آفر کریں گے. تو یہ تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اتنی بڑی آفر ملی ہے. باہر جب جاتی ہیں, لوگوں کے بیچ میں جاتی ہیں, ظاہر ہے انسان شاپنگ کرنے بھی جاتا ہے, باہر نکلتا ہے, تو جب اب ظاہر آپ اتنی مشہور ہو چکی ہیں, وائرل ہو چکی ہیں کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کا فیس پہچانتے ہیں, تو جب باہر نکلتی ہیں تو لوگوں کے کیا ریئیکشنز آپ دیکھتی ہیں؟ لوگوں کے کافی اچھے ریئیکشنز ہوتے ہیں, پازیٹیو ریئیکشنز ہوتے ہیں. اور جب سے میں وائرل ہوئی ہوں بس انٹرویوز ہی کری ہوں, اس کے علاوہ تو بھی میں باہر گئی ہی نہیں ہوں. لیکن جب کبھی بھی نکلتی ہوں تو آس پاس کے جو بھی محلے میں ہمارے لوگ ہیں, جو بھی ریلیٹیوز مطلب نیبرز ہیں, تو وہ بڑا دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی پہلے ہمارے اس ایریا میں بالکل ایک کامن سی لڑکی ہے جو کہ بالکل حجاب عبایا اور سب کچھ اس طرح. تو اب ماشاء اللہ سے اب اتنا یہ وائرل ہو گئی ہے تو ان کے سامنے سے جب گزرتی ہوں تو تھوڑا سا مجھے بھی ہیزیٹیشن ہوتی ہے, شرماتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مطلب جن کے سامنے میں کبھی آئی نہیں ہوں اس طرح سے, اور وہ لوگ مجھے اس طرح جانتے ہیں کہ میں نے مذاکرات میں شو کیا تھا اور میں اس سے وائرل ہوئی ہوں. تو بڑا اچھا لگتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. لوگ کافی اچھے کامنٹس کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو ترقی دے, کافی دعاؤں کے ساتھ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اچھا, خاندان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑا جیلس فیل کرتے ہیں, یہ سب کے ساتھ ہی ہے, یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں. خاندان جو ہے وہ بیسیکلی خاندان کے لوگ جو ہے نا وہ کسی کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, اور اسپیشلی وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک لڑکی کامیاب ہو رہی ہے تو اس پہ تو اس طرح کے ایلیگیشنز لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بس آپ سمجھیں کہ یا تو اس لڑکی کو مار دیں آپ, یا اس کو کسی کمرے میں بند کر دیں, اس کو باہر نہیں نکلنے دینا. تو آپ کے جو خاندان والوں کے جو ریئیکشنز تھے وہ کیسے تھے؟ کیا کسی نے مائنڈ نہیں کیا, برا نہیں منایا کہ دیکھیں جی لڑکی کہاں چلی گئی ہے, آپ کے والدین کو کالز آئی ہوں, فونز آئے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میرے خاندان والوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے, بڑی دعائیں دی ہیں. بس تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں ہوا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوا کہ جس پہ کوئی ریئیکٹ کیا جاتا ہے یا کچھ. لیکن انہوں نے نارملی کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ سنگنگ کی فیلڈ میں آئی ہو تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, آپ کو ترقی دے اور آپ کو عاجز رکھے. ٹھیک ہے, کیونکہ عاجزی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہر فنکار کے لیے. تو بس کبھی انہوں نے مجھے نیگیٹو کامنٹس نہیں کیے ہیں. ایون کہ میرے جتنے بھی خاندان والے لوگ ہیں وہ میری ہر پوسٹ پہ لائکس, کامنٹس, شیئر سب کچھ کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ سب میرے لیے سپورٹیو ہیں. عائشہ, آپ کا کوئی آئیڈیل ہے کہ جس کو آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی طرح بنوں, یا کوئی سنگر یا کوئی فلم سٹار, کوئی ایسا جس جو آپ کو لگتا ہو کہ مجھے یہ مجھے پسند ہے اور مجھے اس کی طرح بننا ہے اور اس کی طرح مجھے کامیاب ہونا ہے؟ بالکل, کیونکہ میری سنگنگ کی فیلڈ ہے تو ظاہر ہے سنگنگ کی فیلڈ سے ہی میں بتاؤں گی کہ مجھے میڈم نور جہاں کافی انسپریشن, میری فرسٹ انسپریشن میڈم نور جہاں ہے. اور اس کے بعد اگر میں کسی کو اپنا مینٹور مانتی ہوں تو وہ سجاد علی صاحب ہیں. ان کو بچپن سے سنتے آئے ہیں, بچپن سے ان کے سانگ سنے ہیں, تو میں اپنا مینٹور نہیں مانتی ہوں. اور ایون کہ میں انہیں روحانی استاد بھی مانتی ہوں. اچھا, اب آپ کوئی میسیج دے دیں لڑکیوں کے لیے اسپیشلی, کیونکہ آپ جس طرح کامیاب ہوئی ہیں, بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوں, اور بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں. تو ان کے لیے ایک میسیج آپ جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ آپ دیں, تاکہ ان لڑکیوں کو بھی آپ سے جو ہے انسپریشن ملے, اور وہ ان کو ایک لیسن بھی دیجیے گا زندگی کا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سیو کر کے, جس طرح آپ اپنے آپ کو سیو کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے یہاں تک پہنچی ہیں, اور
مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ مل کے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سے بات آج کر رہی ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح سے لڑکیوں کو بھی جو ہے نا وہ آپ انسپریشن دیں تاکہ وہ بھی ان کے اندر بھی جذبہ آئے کہ ہاں بھی ہم بھی اس طرح کر سکتی ہیں, ہم بھی حجاب کے اندر, پردے کے اندر اور اس طرح کی فیلڈ میں آگے جا سکتی ہیں, کچھ بن سکتی ہیں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں. بالکل میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ظاہر ہے فیمیل کے لیے ان فیلڈس میں آنا آسان نہیں ہوتا ہے. کافی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, نگیٹو کمنٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, پازیٹیو کا بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ خود کو سیف کرتے ہوئے نکلتے ہیں باہر تو یہ آپ کی اپنی ہی سیفٹی ہوتی ہے. لوگ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا یا لیگ پولنگ کا. تو اگر آپ خود کو خود سیف کر کے چلتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیٹر ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جن فیمیلس کے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے اور ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا, تو میں اگر سنگنگ کی بات کروں یا کسی اور کمنٹ کی پوئٹری ہو گئی یا این ادر دین جو بھی ہے, تو آپ مذاکرات کو ضرور جوائن کریں کیونکہ مذاکرات ایسا پلیٹ فارم ہے اور عمران اشرف سر ایسے ہوسٹ ہیں جو کہ آپ کا ہر قسم کا ٹیلنٹ جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ ہر اچھے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرے, چاہے وہ پوئٹری میں ہے, چاہے وہ سنگنگ میں ہے, چاہے وہ اسکیچنگ پینٹنگ جس میں بھی ہے. تو مجھے بھی الحمدللہ اسی سے ہی بہت زیادہ شہرت ملی ہے. اللہ پاک نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہے. اور اس سے پہلے میں ایک کامن پرسن تھی جو کہ مختلف کمپٹیشنس کو ون کر کے ایوارڈز لا رہی ہوں, لیکن وہ ہوتا تھا کہ صرف ایک نیشنل لیول پر ہی ہوتا تھا. لیکن مذاکرات میں جانے کے بعد جو مجھے اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے کہ میں نے او ایس ٹی بھی, ہم ٹی وی کا او ایس ٹی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ پلیٹ فارم مل جائیں گے اگر آپ خود کوشش کریں تو.